إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کی اہمیت، فضیلت اور عظمت کے حوالے سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں. آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت الکرسی کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کی تفصیلی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا. جیسے پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ آیت سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. جو صبح اور شام یہ آیت تلاوت کرتا ہے اس کے لیے شیطان سے حفاظت کی خوشخبری سنائی ہے. اور جو اپنے بستر پر آتے ہوئے اس آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سیکیورٹی مقرر ہونے اور شیطان کے قریب آنے سے بچنے کی خوشخبری سنائی ہے. اسی طرح اس آیات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شیطانوں کی طرف سے بھی یہ گواہی آئی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی چیز انسانوں کو بچا سکتی ہے اللہ رب العالمین کے توفیق اور اس کے مدد کے بعد، تو وہ یہ آیت ہے، جس آیت کے بعد ہم انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ شیاطین اور جنات کی بات ہے جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور پہلے آپ یہ حدیث سن چکے ہیں۔ اور پھر اس کی عظمت کی ایک اہم ترین وجہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اعظم آیت فی کتاب اللہ، پوری کتاب اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کا نام دیا ہے، سب سے زیادہ عظیم آیت کا نام دیا ہے۔ تو اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی تھی کہ اس کے اندر جو مضامین ہے، اس میں ٹوٹل 10 جملے ہیں، اور 10 کے 10 جملے وہ ایک عظیم ذات کے تعارف پر مشتمل ہیں جو رب العالمین کی ذات ہے، اور ان جملوں کا مختصر تذکرہ اور مختصر ترجمہ آپ سن چکے ہیں۔ آج اس آیت کا پہلا جملہ جو اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے، اللہ نے جو سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بارے میں پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، ذاتی نام ہے، اس کو کسی بھی زبان میں بدلا نہیں جا سکتا۔ ہر زبان میں اللہ کو پکارنا ہو تو اسی نام کے ساتھ پکارا جائے، یا اس کے صفتی نام ہے تو ان کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے لا الہ الا ہو، یہ پہلا جملہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں الا ہو، مگر وہ اللہ ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جس جملے کے متعلق قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، فرشتوں کی گواہی، اہل علم کی گواہی اللہ نے ذکر کی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں یہ موضوع بیان کیا ہے، اپنا یہ تعارف کروایا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ لا الہ، اس میں نفی ہے، انکار ہے کہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کسی طرح کی عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہو سکتا مگر ایک اللہ ہے۔ اور یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ لا الہ الا ہوا، یہاں پر کیا فرمایا؟ ہم نے آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نبی بھیجے ہیں، ہم نے ان کو اسی بات کا حکم دیا ہے، اس بات کی وحی کی ہے انہ لا الہ، کہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں الا انا، مگر میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں مگر وہی اللہ ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی ذکر کی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی شہادت ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہد اللہ، اس نے گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، انہ لا الہ، اس بات کی گواہی اللہ نے دی ہے کہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں الا ہو، مگر وہی اللہ ہے، والملائکۃ، اور یہ گواہی صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے جو ہیں انہوں نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ جو بھی علم رکھنے والا انسان ہے، علم رکھنے والا جن ہے
اور تمام کے تمام فرشتے سب کی اسی بات پر گواہی موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، قائما بالقسط، اور یہ ایسی گواہی ہے جو عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم گواہی ہے۔ یہ عدل کی گواہی، اس کو حق کی گواہی کا نام دیا جاتا ہے۔ الا من شہد بالحق، جو حق کے ساتھ گواہی دے، وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہو۔ اس وقت دنیا میں یہ گواہی دینے والے لوگ کوئی کم نہیں۔ یہ جو کلمہ طیبہ شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن کیا یہ گواہی وہ علم کے ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ گواہی وہ یقین کے ساتھ دے رہے ہیں؟ اس گواہی پر وہ قائم ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ یوسف میں ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادت ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ اس توحید کی شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ فرشتوں نے بھی دی ہے، یہ علم والوں نے بھی گواہی دی ہے، یہ گواہی انبیاء کی بھی ہے، یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ کیا اس دعوت کی حقیقت کو ہم سمجھ چکے ہیں؟ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں صرف زبان سے اس کا پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کو جنت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف زبان سے کافی نہیں، زبان سے کہنا کافی ہوتا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس جیسے دیگر منافق ان کے بارے میں اللہ یہ نہ کہتا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ کرو تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ یہ نہ کہتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ کلمہ اگر لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تھی جس کو مسجد ضرار کا نام دیا گیا، اور اس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آ کے اس کا افتتاح کر لیجئے، اس میں نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کی گواہی دی کہ یہ کافر ہیں۔ یہ کافر کیوں ہے؟ کلمہ تو پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے یہ کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں، اس پر ایمان رکھنا، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ وہ دعوت ہے۔ آج ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، مکہ کے مشرکین جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت منوائی، ان سے اقرار کروایا کہ آپ کو ہم نے جب بھی آزمایا ہے سچا پایا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، انہوں نے یہ کلمہ نہیں کہا۔ یہ الفاظ کہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، اس کی ادائیگی، اس پر تلفظ یہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے، اور اس کا مطلب وہ کیا جانتے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں بہت سارے معبودوں کا انکار کرنا ہوگا، لا نہیں ہے،
الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کا حقدار تو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے اندر 360 جو ہم نے نصب کیے ہیں، ان معبودوں کو، ان خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا۔ لات، منات، عزا، ہبل، یہ جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت چھوڑنی پڑے گی۔ اور یہی تو ہمارے باپ دادا کا دین تھا۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے مخالفت پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، جو جاہلیت کے زمانے کے میلے لگائے جاتے تھے طائف کے آس پاس، مکہ کے قرب و جوار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جا جا کے مکہ کی طرف آئے ہوئے باہر سے لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور آپ کو پتھر مارتا تھا، اور ان لوگوں کے پاس جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے تھے، ان کے پاس جا کے کہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے، تمہارے باپ دادا کے دین کو تم سے چھڑوا رہا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ باپ دادا کا غلط دین چھوڑنا پڑے گا۔ ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے خلاف جو نظریہ ہے، اس کے خلاف جو عمل ہے وہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کلمے کے بعد یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کی دعوت پر ان کا تبصرہ پیش کیا ہے۔ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسے نبی ہے؟ اس نے اتنے سارے معبود ہم سے چھڑوا دیے اور ایک معبود کے عبادت کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی اتنے جو معبود ہیں، ہمارے بڑے گزرے ہیں، بڑے سمجھدار ہوشیار لوگ تھے، قبیلوں کے سردار تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، وہ سب غلط تھے، وہ سب ان بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کے نام پہ نظر نیاز پیش کرتے تھے، ان کو مشکل وقت میں پکارتے تھے، کیا وہ سب غلط تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ایک ہی معبود کو اس نے عبادت کے قابل قرار دے دیا اور باقی سب معبود چھوڑنے پڑیں گے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس بات کو کیا سمجھتے تھے؟ عجیب بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مشرکین گزرے تھے ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ سورۃ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، جب نبی نے ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو اس بات سے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی عبادت کریں، جن کی عبادت ہمارے بڑوں نے کی ہے وہ ہم چھوڑ دیں؟ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ کہنے لگے الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا، کہنے لگے الصلاۃ تأمرک، صلاۃ سے مراد دین ہے، یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جو دین پر چل رہے ہیں، کیا آپ کا دین ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں؟ آپ کا دین ہمیں یہی بات سکھاتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ کلمہ اسی بات کا حکم دیتا ہے، یہ کلمہ یہی بات سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہی دعوت دیتے تھے۔ ابو سفیان نے ایمان لانے سے پہلے جب ہرقل کے سامنے اپنا بیان دیا، ہرقل نے پوچھا روم کے بادشاہ نے کہ تمہیں یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہمیں یہ کہتے ہیں یقول اترکوا ما یقول آباؤکم، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو، اعبدوا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اور جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ کوئی بھی ہو، جتنا بھی اونچا مقام رکھتا ہو، جتنی بھی فضیلت والی ہستی ہو، جتنی بھی کرامتوں والی ہستی ہو، اللہ کا حق ہے عبادت، اور یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کا مقام کسی اور کو دیں گے تو یہ ایسا ظلم ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کی معافی اللہ تعالیٰ نے سراسر دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، یہ توحید ربوبیت کی دعوت نہیں دیتا، توحید ربوبیت، بلکہ یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت کی دعوت ہے۔ کچھ لوگ اس کا معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ رب العالمین سب کچھ کرتا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کے معنی کا چھوٹا سا حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اس کا معنی ہوتا، قرآن کریم اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کروں گا، قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر کے میدان میں آئے تھے، احد کے میدان میں آئے تھے، خندق میں بھی احزاب کی شکل میں آئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں حنین میں آئے تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ دو ہے؟ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ جو آسمان زمین اور ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ بیماری کسی اور کی طرف سے آتی ہے؟ یا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ زمین آسمان کا سورج چاند کا نظام اللہ کے سوا کوئی اور بھی چلا سکتا ہے؟ نہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سب سے سچا رب، جس کی بات میں جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں فرمایا، 31 نمبر آیت ہے، سورۃ یونس 31 نمبر آیت، یہ 11ویں پارے میں ہے یہ سورۃ۔ فرمایا قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے، یہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے مقابل میں کھڑے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے۔ کیا سوالات کریں؟ سوالات اللہ نے بتلائے ہیں، اور جواب بھی اللہ نے بتلایا ہے کہ ان کا کیا جواب ہوگا۔ سوال پہلا یہ ہے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان یا زمین سے تمہیں رزق روزی کون فراہم کرتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یہ جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے یہ کون ہے؟ کس کے اختیار میں ہے تمہاری سننے کی طاقت، تمہاری دیکھنے کی طاقت؟ سماعت اور بصارت یہ کس نے دی ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ انسان یا کوئی بھی چیز جو مردہ ہو اس کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، جو زندہ ہو اس کو فوت کر دیتا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ فرمائے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارا سلسلہ نظام کون چلاتا ہے؟ تدبیر، پلاننگ، یہ منصوبے کون بناتا ہے مختلف دنیا کے نظام چلانے کا؟ کس کا سوال ہے؟ اللہ کا۔ جواب بھی اللہ نے بتلایا ہے۔ اسی سورۃ یونس 31 نمبر آیات میں فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن قریب، ان کا جواب یہ ہوگا کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یعنی وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، فوت کرنے والی اور زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے کانوں اور آنکھوں کا مالک جو طاقتیں عطا کی ہے یہ اللہ نے کی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کیے ہیں، اس بات کا وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ کیا وہ موحد ہو گئے؟ وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے پھر سوال کیا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے جب یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون میں فرمایا، آیت نمبر 84 سے لے کر 92 تک، 84 نمبر آیت سے لے کر 92 تک یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ سورۃ المومنون 18ویں پارے میں فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کے ملکیت میں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ کے اختیار میں ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ جواب دیں گے کہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، آپ کہہ دیجئے جب اللہ کی ملکیت میں ہے تو تم نصیحت نہیں لیتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ 7 آسمانوں کا رب اور بہت بڑے تخت اور عرش کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اس کا پکڑا ہوا کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کو وہ چھوڑ دے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، جس کو وہ پناہ دے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا کہ یہ جواب کیا دیں گے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے یہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ قل فأنا تسحرون، پھر آپ کہہ دیجئے کہ آپ پر کس طرح جادو کیا جاتا ہے، کس طرح تمہیں جادو کے ساتھ پھیر دیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ زمین آسمان کا رب اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ہمیں اگر پناہ کوئی دے سکتا تو اللہ ہے، اور کوئی جس کو پناہ نہیں دی جاتی وہ خود محفوظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح مشکل وقت میں مشکل سے نجات دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے، نئے مسلمان ہو کر آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا حسین کتنے معبودوں کو پوچھتے ہو، کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 7۔ کتنے؟ 7۔ 6 زمین پر، 1 آسمانوں میں ہے، 6 زمین پر ہے، 1 اوپر ہے۔ فرمایا جب مشکل وقت آتا ہے، پریشانی اور کہیں بھاگنا ہو، کہیں پناہ لینی ہو، کہیں مشکل وقت میں مدد کے لیے پکارنا ہو تو کون مدد کو پہنچتا ہے، کون مدد کرتا ہے؟ کہا پھر تو وہی ذات ہے جو آسمانوں میں ہے۔ کہا جب مشکل میں وہ کام آتا ہے، پکارتے اس کو ہر مشکل وقت میں، تو پھر یہ زمین والوں کو چھوڑ دو۔ کہا میں نے چھوڑ دی، ایمان لے آیا، مسلمان ہوں، سمجھدار آدمی تھا۔ اکرمہ، اس امت کا جو فرعون ابو جہل ہے، ابو جہل اس کا بیٹا ہے اکرمہ، اکرمہ بن ابی جہل۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا، 4 لوگوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائے، یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے بھی ملے، ان کو پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ 4 لوگ ہیں، یہ اتنے بڑے دشمن ہیں اسلام کے کہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے نظر آئے تب بھی ان کو قتل کرنا ہے۔ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، اکرمہ کو پتہ تھا کہ یہاں تو بچ نہیں پاؤں گا،
اس نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا، یمن کی طرف جانے لگا۔ راستے میں سمندری سفر تھا، کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچی، ہچکولے لینے لگی، ایک طرف سے دوسرے طرف سے تیز لہروں کے ساتھ سمندر کی موجیں، سمندر کا پانی پہاڑوں کی طرح۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو جو کشتی چلانے والا تھا اور اس کے ساتھ دیگر لوگ تھے، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ لوگوں سنو، اس مشکل وقت میں صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اس مشکل وقت میں تمہیں اس مشکل سے نجات دینے والے اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ اکرمہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے کہا اسی بات سے تو ہم بھاگ رہے ہیں کہ مشکل میں نجات دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، یہی بات تو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ایسا کرو، پہلے تو اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ اللہ میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں جا کے اس محمد پر ایمان لاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کشتی مان سے کہا کہ کشتی واپس لوٹا دو، مجھے کسی ساحل پر اتار دو۔ ساحل پر آ کر اترا، مکہ پہنچا چپ چھپا کے، کسی کا سہارا لیتے ہوئے کہ مجھے کوئی قتل نہ کرے، کیونکہ کوئی دیکھیں گے تو قتل کریں گے۔ تو اس کے پناہ میں آ کر کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پورا واقعہ سنایا کہ میں تو بھاگ رہا تھا، لیکن مجھے سمندر کے بیچ میں سخت طوفان میں پھنسنے کے بعد یہ بات سمجھ آئی، جو آپ بات کہہ رہے تھے وہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ مشکل میں نجات دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جب ہم خشکی میں ہیں، قرآن میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کشتی میں سوار ہو کر جب ان کو وہاں مشکل کا سامنا ہوتا ہے، دعوا اللہ، ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ فلاں بزرگ ہمیں بچا لے، اس کو پکارتے ہیں یا علی مدد نہیں کہتے، یا رسول اللہ غفنے نہیں کہتے، یا فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں ولی اللہ نہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ ایک اللہ کو، ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ کون؟ مکہ کے مشرکین۔ لیکن اللہ نے فرمایا جب یہ خشکی کی طرف آ جاتے ہیں پھر اچانک اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، پیدا اسی نے کیا ہے، خالق مالک اللہ ہے، یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اب عبادت کیا چیز ہے؟ جو صرف اللہ کا حق ہے اس کے متعلق۔ اور ہم یہ کلمہ پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان، پھر بھی ہم مومن۔ اور وہ لوگ جو مکہ کے مشرکین تھے یا ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرک تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرک تھے، دیگر امتوں کے مشرکین، ان کا شرک کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کافر قرار دے دیا، ان پر عذاب نازل کیا؟ وہ کون سا شرک تھا؟ آج اس شرک کی کئی قسمیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آج ہمارا سبق یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، جیسے لا الہ الا ہو، اللہ نے فرمایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جو ہم آئے روز پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی عبادت کا حقدار نہیں مگر وہی ایک اللہ ہے۔ اس کلمے کی مزید انشاءاللہ تشریح اور وضاحت آئندہ اللہ نے موقع دیا تو کریں گے، تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اس کے مطابق ایمان اور عقیدہ رکھیں اور اس کلمے کا جو تقاضا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اس کا پہلا لفظ ہے لا، کوئی نہیں، انکار ہے، نفی ہے، اور اسی کو جب تک ہم تسلیم نہ کریں تو الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو تو مکہ کے مشرکین مانتے تھے، اللہ کو ماننا تب مفید ہوگا جب اللہ کے سوا
ہر کسی کی عبادت کا انکار کیا جائے، ہر کسی کی غلامی میں آنے سے انکار کیا جائے، ایک اللہ کی غلامی میں آنے کا اقرار تبھی فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس کلمہ کا مقصد سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ نظریہ بنانے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم للسائلین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آیت الکرسی عظیم الشان آیت ہے، اس کو یاد کرنا، اس کا مطلب سمجھنا، اس کے تقاضوں کے مطابق عقیدہ اور ایمان رکھنا اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لہذا یہ آیات یا قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ اگر ہم اس کو نہ سمجھیں، اس کے مطابق ہم اپنا نظریہ عقیدہ نہ بنائیں تو ہم عقیدہ کہاں سے سیکھیں گے؟ گزرے ہوئے بزرگوں سے یا بوڑھے بابوں سے نہیں، عقیدہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ وہ جو مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہے یہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ نہیں، ہم اسی طرح کریں گے جیسے ہمارا رب کہتا ہے، ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے ہمارے علاقے میں ہوتا نظر آتا ہے۔ اس لیے روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے، اندھیرے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اس عقل سے بھی کام لینا چاہیے اور جو رب کا کلام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ چیزیں جو ایمان کے منافی ہیں ان سے بچیں۔ ایمان میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا مقصد سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اہم علم اور سب سے زیادہ لازمی علم جو ہمیں سیکھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے۔ لہذا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بات توجہ سے سنیں اور وقت پر آ کر سنیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ جو اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مسلمان بیمار ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، رب العالمین تمام بیماریوں سے شفا دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ تو اپنے قدرت خاص کے ساتھ، اپنے خاص رحمت کے ساتھ تمام مسلمان بیماروں کو شفا، عافیت اور صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان کہیں مظلوم ہے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، مسلمانوں کو تیرے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین اور تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق ان کو اکٹھا کر دے، ان کو ایک کر دے، ان کو آپس میں اختلافات سے، دشمنیوں سے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے سے بچائے۔ یا اللہ ان کا خون محفوظ کر دے، ان کی عزتیں محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی حالت پر رحم کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے پر اپنے رحمتوں کی بارش برسا دے۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، ایسی حالت میں کہ تو ہم سے راضی ہو اور تو ہمیں راضی کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔